میرے دوستو عزیزو، داعی کا دل تو اور مومن کا دل تو غیروں کی ہدایت کی تمنا کے سوا کوئی اور تمنا نہیں رکھتا۔ اگر جو مسلمان غیروں پر آنے والی آفت سے اپنے دل میں ذرے کے برابر خوشی محسوس کرتا ہو، وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی صفت تھی وہ یہی تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا، ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا، ارادہ ہی نہیں تھا ہلاکت کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے اور تھک گئے آپ دعوت دیتے دیتے، اور وہ کسی طرح اسلام کے لیے تیار نہ ہو۔ بہت دیر ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، حضرت عمر کو ترس آ گیا آپ پر کہ کب تک لگے رہیں گے اس آدمی کی کوشش میں۔ حضرت عمر نے جرأت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اسلام نہیں لائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں، قتل کر دوں اس کو، تاکہ بھی ٹھکانے پر پہنچ جاوے جہنم میں۔ حضرت عمر نے اپنے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا، کوئی توجہ ہی نہیں کی ان کی بات کی طرف، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ہیں، ان میں سے کیا بلکہ اس امت کے ملہم اور محدث کہلاتے ہیں، جن کو صحیح بات الہام کی جاتی تھی، لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگلے پچھلے خیرات نے مجھے گھیر لیا، اب کیا ہوگا؟ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف رائے دے دی ہے، آپ دعوت دینے میں لگے ہوئے ہیں اس کو، اور میں نے کہہ دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں تاکہ جہنم میں ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام لے آئے۔ حضرت عمر فرماویں کہ میں تو خود پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نبی تو کیا چاہتے تھے اور کیا ہوا، اور میں کیا چاہ رہا تھا اور میرے چاہنے سے کیا ہوتا۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی میں تو کہا تھا کہ اتنا تھک رہے آپ اس کے لیے، چھوڑیے نا اس کو، شاید اس کے مقدر میں اسلام ہے نہیں، آئیے مجھے حکم دیجیے میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ اے عمر، اگر میں تمہارے کہنے کی وجہ سے تمہیں اسے قتل کرا دیتا اور تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں ہوتا اس کو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، امت کو ہلاکت چاہنا تو مطلوب ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر اللہ کے یہاں کسی کی ہلاکت مقدر ہے تو وہ بھی ہلاکت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگا، ہلاکت چاہنے والوں کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ جن کے لیے ہدایت مقدر ہے ان کی ہدایت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے، جن کی ہلاکت مقدر ہے ان کی ہلاکت ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگی، کہ یہ ان کی ہدایت چاہتے ہیں، اللہ کا ہدایت مقدر نہیں ہے ان کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی صفت یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان کے دل میں ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو۔